بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق بہو آفیشیل کے ناظرین کو آپ کا میزبان خالد قمر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے معروف پنجابی کلام ابیات باہو کے 21ویں بیت میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے بزرگی وین لڑائیے ملیے رج مکالا ہو، لا الہ گل گہنا مڑیے مذہب کی لگدا سالہ ہو، الا اللہ گھر میرے آ کے آن لہایا پالا ہو، پیتا خضروں پیالہ باہو آب حیاتی والا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے پہلا مصرع میں فرماتے ہیں، راہ عشق و معرفت میں بزرگی و برتری کشف و کرامات ننگو نام کچھ کارگر نہیں، اس لیے انہیں معرفت کی بہتی ندی میں پھینک دینا چاہیے اور سلوک و معرفت حاصل کرنے کے لیے خوب سیر ہو کر خواہشات نفس کا منہ کالا کرنا چاہیے۔ دوسرے مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لا الہ کا زیور مڑھا کر اپنے قلب و روح کی گردن میں محفوظ کر لیا ہے، جس سے تمام ما سوائے اللہ کی ذات کے سب کی نفی حاصل ہو گئی ہے۔ مذہب کا مدعی تو یہی ہے کہ توحید کو قائم کر لیا جائے، جو کہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا چیز مجھ سے مذہب مانگتا ہے؟ مذہب کے ساتھ اس سے زیادہ اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ الا اللہ کا اثبات میرے گھر آیا گیا ہے، یعنی میرے جسم و جان میں سما گیا ہے، جس نے دل و جان سے سب خوف اٹھا لیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چوتھے مصرع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے باہو ہم نے لا الہ الا اللہ کا آب حیات کا پیالہ اپنے مرشد کامل کے ہاتھوں بھرا ہوا پیا ہے۔ ایک مقام پر حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اس بزرگی کے خرقہ کو اتار کر پھینک دوں، تسبیح کو توڑ کر ویران کر دوں اور مصلی کو بھی پھینک دوں۔ عرفان ذات تعالی حاصل کرنے کی راہ میں زہد و تقوی کے جملہ آثار نفس امارہ کو طاقت دینے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اس تمام سامان زہد و برتری کو اس راہ میں پہلے ختم کر دینا پڑتا ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی موجود بالذات نہیں، اور ہر ما سوائے اللہ سے بلند و بالا ہو جانا ہی معرفت اصل ہے۔ یہاں مذہب کا مقصود حقیقی حاصل ہو جاتا ہے جب یہ اقرار حاصل ہو گیا کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے باقی سب کی نفی ہو گئی ہے۔ جب ذات باری تعالیٰ کی حقیقت میں عارف کو فنا حاصل ہو گئی تو وہ وہاں مذہب کی رسم و رسوم، عبادت ظاہری، ورد و وظائف کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ جب ما سوائے اللہ سے انکار کامل ہو تو مگر وہ اللہ خود عارف کامل کے ہاں جاگزین ہو گیا ہے، اور عارف کامل کو وہ مقام حاصل ہو گیا جس کے لیے وہ حکم باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خدا کے دوست نہیں ڈرو اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا الہ سے ما سوائے اللہ چلا گیا، نفس اپنی منہ کی کھا کر مر گیا، زہد و عبادات کے جھمیلے، خود نفسی کی ظاہرداریاں ساتھ ہی فنا ہو گئیں، اور جب یہ سب ختم ہو گئے تو نفس کی ہر قسم کی نمائشیں غائب ہو گئیں، تو وہ آ گیا، یعنی الا اللہ خود ہی آ گیا، جہاں سوائے اس کے اب کچھ نہ تھا فقیر کے ہاں۔ اور جب وہ خود آ گیا تو کیا غم اور کیا خوف جب وصال ہوا، بلکہ وصال کی انتہا
جہاں وصل کا نام نہیں رہتا بلکہ فنا ذاتی بذات باقی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بقا حاصل ہو گئی۔ عارف باللہ کو ابدی زندگی کی مہ ناب خود اس کے مرشد کامل کے دستے فیض رساں سے حاصل ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شراب محبت عشق الہی پی جائے، اور یہ شراب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر نوش کیا کر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کی طلب موت کا مقصد وصال ہوتا ہے۔ جس طرح دہقان کا مقصد خوشہ فصل حاصل کرنا ہے، عاشق کو فقر حاصل ہوتا ہے، اسے مذہب کے تکلفات سے کیا کام۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل محبت، محبت کے آئینے میں دیکھا کرتے ہیں، اور آئینہ محبت شرف حضور ہے، جس سے اہل حضور کو جمعیت حضور بامراد حاصل ہوتی ہے۔ جو دیدار حضور کو پہنچ گیا، اسے مذہب و ملت سے کیا سروکار، یعنی اس کا نفس فانی، قلب ثانی اور روح باقی ہوتی ہے۔ ایسا شخص مذہب و ملت سے بیزار اور مستی کا دوست دار ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے اگلے بیت 22ویں میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔